آپ جانتے ہیں کہ میں ایک آسان انگلش کورس لے کے چل رہا ہوں والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو خود پڑھا سکیں, اور اگر وہ الٹریٹ لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے کین اور کوڈ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کیا, تو آج ہم ہیز ہیو اور ہیڈ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے. یہ ہیز ہیو دونوں پریزنٹ میں آتے ہیں اور یہ ہیڈ پاسٹ میں آتا ہے. اس کا ہم فیوچر نہیں اسٹڈی کریں گے کیونکہ ابھی بچے ارلی سٹیج میں ہیں, تو بچہ کبھی بھی فیوچر میں بات نہیں کرتا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر فیوچر میں بات بچہ کیوں نہیں کرتا. اچھا, اس کا آپ نے سمپل ایک ذہن میں چیز رکھ لینی ہے. ارلی راؤنڈ میں آپ نے اس کا مطلب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کوئی ملکیت شو کرنی ہے آپ نے. یہ بھی اس کا پاسٹ ہے, یہ بھی ملکیت کے لیے ظاہر ہوتا ہے. اچھا جی, مثال کے طور پہ میں ادھر آئی لکھ لیتا ہوں, ادھر وہی لکھ لیتا ہوں, ادھر یو لکھ لیتا ہوں, ادھر میں دے لکھ لیتا ہوں. اس کا مطلب میں, اس کا مطلب ہم سب, اس کا مطلب تم, اس کا مطلب دے وہ زیادہ کے لیے, ہم ہی, شی اور اٹ بھی لکھ لیتے ہیں. ہی کا مطلب وہ لڑکے کے لیے, شی لڑکی کے لیے, اور اٹ کسی بھی ہم بے جان چیز کو یا جانور کو, اینیملز کے لیے, اینیمیٹڈ چیزوں کے لیے ہم یہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد سمپل ہم نے یہاں سے ایک آدھا اٹھا کے یہاں پہ لگا دینا ہے. آئی ہیو, آئی کے ساتھ ہیو آتا ہے, وی کے ساتھ ہیو آتا ہے, یو کے ساتھ ہیو آتا ہے, اور دے کے ساتھ ہیو آتا ہے, اور ہی کے ساتھ ہیز آتا ہے, شی کے ساتھ بھی ہیز آتا ہے, اور اٹ کے ساتھ بھی ہیز آتا ہے. آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا. آئی ہیو, وی ہیو, یو ہیو, دے ہیو, ہی ہیز, شی ہیز, اٹ ہیز. یہ بات اگر یہاں تک کلیئر ہے تو آگے ہم چلیں گے. اس کے بعد آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ اس کو سرکل لگائے یہاں پہ, اور اس کے ساتھ 10 چیزوں کے نام لکھے, جو جو چیزیں اس کے پاس ہیں, جو جو جن چیزوں کا وہ مالک ہے. بچہ بتائے گا جی بیگ, اس کے بعد وہ بتائے گا جی پین, اس کے پاس پین ہے, اس کے پاس کلرز ہیں, اس کے پاس کاپی ہے, اس کے پاس نوٹ بک ہے. نوٹ بک ایک ہی چیز ہے لیکن ہم نوٹ پیڈ کر سکتے ہیں. پی سی ہے, کمپیوٹر, پرسنل کمپیوٹر ہے. تو وہ سینٹینسز پھر کیسے بول کے کیسے پریکٹس کرے گا, وہ کہے گا آئی ہیو نوٹ بک, آئی ہیو کلرز, آئی ہیو پین, آئی ہیو کمپیوٹر, آئی ہیو بیگ. اب اس کے ساتھ آ لگوا سکتے ہیں. اگر بچہ آپ کا 2, 3, 4 کلاس میں تو آپ آ لگوا سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں کہ بچے یہ ایک آرٹیکل آ آئے گا, آ بیگ ہوتا ہے بجائے سمپل بیگ کہنے کے. تو اس کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ اس کی ذرا برین کیپیسٹی زیادہ ہوگی. اگر بچہ بالکل 1 میں یا پریپ والے بچے کو آپ کروا رہے ہیں, یہ چیزیں کر لیتے ہیں, پریپ والے بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان کو ابھی آپ ان چیزوں میں نہ کنفیوز کریں. ان کو وہ سمپل کہتے ہیں نا آئی ہیو بیگ, دیٹس اوکے, نو پرابلم. اس کے بعد وی ہیو, ہم سب کے پاس کیا کیا ہے. ہمارے پاس گھر ہے, ہوم, ہمارے پاس ایک فیملی ہے, وی ہیو اے فیملی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک گاڑی ہے, میوچل چیزیں جو ہیں, گاڑی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. پارک ہے ہمارے پاس گھر کے پاس, وی ہیو اے پارک ان فرنٹ آف آور ہاؤس, ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک ہے. تو وی کے ساتھ اب یو میں آپ نے اس کو بچے کو کہنا ہے کہ اب آپ میرے بارے میں بتاؤ کہ میرے پاس کیا کیا ہے. اب اس میں آپ بچے کو آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں کہ بچہ آپ کے جو ہے باڈی پارٹس کا بتا دے کہ جی آپ کے نوز ہے, ہیئر ہے, آپ کی آئیز ہیں, آپ کے ہینڈز ہیں, یو ہیو ہینڈز, یو ہیو ہیئر, یو ہیو فنگرز, نیلز. یہ سارا کچھ اس پہ بھی 10-12 سینٹینسز بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو بچے کو ایک پکچر دکھا سکتے ہیں ہیو کے ساتھ, دے ہیو کے ساتھ. اب ایکٹیویٹیز ہیں, ہم سارا یہ پریکٹیکلی میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ بچہ لکھ کے پریکٹس کرے. اب اس کو ایک پکچر دکھا دیں جس میں کوئی 6-7 لوگ کھڑے ہوں, تو آپ بتائیں کہ جی بتاؤ ان کے پاس کیا کیا ہے. بچہ بتائے گا جی دے ہیو فٹ بال, ان کے پاس ایک فٹ بال ہے, مطلب فٹ بال ٹیم کھڑی ہوئی ہے. یا اگر کرکٹ ٹیم کھڑی ہے, دے ہیو ہیلمٹس, دے ہیو کیپس, دے ہیو بیٹس, دے ہیو بالس. اس طرح کر کے وہ بات کرے گا, اس کے اوپر سینٹینسز بن جائے گا. اس کے بعد ہی میں اس کو ایک سنگل انڈیویجول بندے کی طرف اشارہ کروا دو, یا اس کو کہہ دو کہ جی آپ نے اپنے کزن کا بتانا ہے یہاں پہ کہ آپ کے کزن کے پاس کیا کیا ہے, یا آپ کے اسکول کے فرینڈ کے پاس کیا کیا ہے.
وہ بچہ یہاں پہ کوئی 10-12 سینٹینسز بتا دے گا کہ جی اس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، اس کے پاس ٹفن باکس ہوتا ہے، اس کے پاس ڈیلی ایک بوائلڈ ایگ ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے یہ والے کلرز ہوتے ہیں، اس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بچہ یہاں پہ بتائے گا ہی ہیز کر کے. شی ہیز میں بھی اسی طرح بتا دے گا کسی فیمیل کے بارے میں. اٹ ہیز میں آپ اس کو اینیمل کی طرف لے جائیں کہ اس اینیمل کے پاس کیا کیا ہے. شارپ ٹیتھ ہیں اس کے، لانگ نیلز ہیں، اس طرح کر کے وہ بتائے گا کہ جی اس کی جو ہے اٹ ہیز وائٹ کلر، ریڈ کلر. کلرز میں آپ اس کو لیں کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں اور وہ بچہ بتائے کہ جی اٹ ہیز ریڈ کلر، اس کا یہ ریڈ کلر رکھتی ہے، اس کا ریڈ کلر ہے. تو ہمارے پاس اس کے ٹوٹل 70 سینٹینسز بن گئے، 10 کر کے ہم نے بنائے. اب انہی کو ہم پاسٹ میں شفٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ آئے گا کہ میں یہ رکھتا تھا یا میرے پاس یہ تھا. آئی ہیڈ. اچھا میں اگر اپنے بچپن کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں بچپن میں یہاں پہ 10 چیزیں لگا دوں کہ جی میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی، میرے پاس ایک یہ چیز تھی، میرے پاس اچھا بیگ تھا. اچھا ایڈجیکٹیوز بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے راؤنڈ میں آپ نے اگر 70 سمپل سینٹینسز بنوایا اس سے، اور یہاں پہ بھی 70 سمپل سینٹینسز بنوایا آئی وی یو دے کے ساتھ، تو اگلے راؤنڈ میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایڈجیکٹیو لگاؤ. ایڈجیکٹیو کیسے لگے گا وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں انڈائریکٹلی بتائے بغیر، یعنی کہ بڑی چلاکی کے ساتھ میں پارٹس آف اسپیچ کو بھی ٹچ کر رہا ہوں. یعنی کہ آج بھی ہم نے ناؤن بھی اس کے اندر لے آئے اور پھر پروناؤن بھی لے آئے، یہ 2 تو آگے. اب ہیو ایک ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے ابھی یہاں پہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس والا اسٹرکچر ہے. وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اس کی گرامر کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. اچھا اس کا بھی یہ میں بتا رہا تھا کہ پارٹس آف اسپیچ کو بھی ایک تو میں ٹچ کر رہا ہوں، دوسرا ابھی ہم نے ایک چوتھا پارٹس آف اسپیچ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، جو لاسٹ ٹائم 3 ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. چوتھا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے. ایڈجیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی کی چیز کی خوبی یا خامی، نام کی، نیم کی خوبی یا خامی ہوتی ہے. تو اس میں ہوم کی کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ وی ہیو اے بگ ہاؤس، بگ ہوم، بگ ہاؤس خوبی لگ گئی. تھوڑا سا سینٹینس ذرا لمبا ہو گیا. آئی ہیو اے نیو بیگ، میرے پاس ایک نیا بیگ ہے، نیو بیگ. اولڈ پین، ٹھیک ہے، نائس کلرز، ٹھیک ہے، بیوٹیفل کاپی، نوٹ بک. اے فنٹیسٹک کار، اے فاسٹ کار، ٹھیک ہے. اس کے بعد اے گریٹ فیملی، وی ہیو اے گریٹ فیملی. اچھا آئی ہیو 2 بردرز، انٹیلیجنٹ بردرز. آئی ہیو 1 سسٹر، آئی ہیو این انٹیلیجنٹ سسٹر. وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح ان چیزوں کو ہم یہاں پہ سمپل بھی بنا کے اس میں ایڈجیکٹیو بھی لگا سکتے ہیں. تو اب اگلے لیکچر میں ان دونوں کے آپ کو کویسچن میکنگ بتا دوں گا کہ آپ اس میں کویسچن کر کے اس کو ایک اسپیکنگ سیشن میں بھی کس طرح لا سکتے ہیں. آئی ہوپ یو انجوائڈ دس لیکچر. آپ بچوں کو اس طرح پریکٹس کریں، لکھ کے، اس کی لکھ کے جتنی پریکٹس ہوگی اتنا ہی فائدہ مند ہوگی، یہ چیز بہتر ہوگی. تھینک یو ویری مچ.